ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک سلطنت کے بازار میں ایک شاندار تقریب تھی۔ ہوا میں ہلکی موسیقی کا رقص تھا۔ پھلوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ شہزادہ الیگزینڈر ہجوم کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ تہواروں پر گھوم رہی تھی کہ اچانک شہزادہ الیگزینڈر کی نظر ایک پھل فروش لڑکی پر پڑتی ہے جو میلوں کے درمیان خوبصورتی سے چل رہی تھی۔ شہزادے کو وہ لڑکی کچھ خاص لگی۔ اس میں کچھ تو تھا جس نے شہزادے کے دل کو مول لیا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک گرمجوشی اور مہربانی نظر آتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اس سے پہلے کہ شہزادہ الیگزینڈر اس لڑکی تک پہنچ سکے، وہ لڑکی کہیں ہجوم میں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور شہزادہ الیگزینڈر پھل فروش لڑکی کی یاد کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا۔ شہزادہ لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہیں بازار چھان بیٹھا، لیکن اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد آخر ایک دن شہزادے کا مشیر آ کر بتاتا ہے کہ لڑکی کا نام مایا ہے جو اپنے بیمار باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ شہزادہ ملکہ کے سامنے اس پھل فروش لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ میں ایک پھل فروش لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ملکہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھنا، تمہاری شادی صرف لیڈی زویلا سے ہی ہوگی۔ دوسری طرف مایا اپنی خاصیت سے بے خبر اپنے والد کی خدمت میں مصروف تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ بابا، میں پھل بیچنے جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ جب مایا دروازہ کھولتی ہے تو آگے سے سپاہی اسے پکڑنے کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ لیڈی زویلا بھی تھی جو شہزادہ الیگزینڈر سے شادی کے لیے ملکہ کے منتخب امیدوار تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، لیڈی زویلا اسے کہتی ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے محل کی ملکہ بننے کا؟ ملکہ صرف اور صرف میں بنوں گی۔ اب جب شہزادہ الیگزینڈر مایا کے گاؤں پہنچتا ہے تو جب وہ اس کے اسٹال پر پہنچا لیکن اسے مایا کہیں نہ دکھی تو وہ اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے گھر کی طرف آتا ہے۔ جب شہزادہ الیگزینڈر مایا کے گھر پہنچا تو اس نے اس کے والد کو بہت پریشان پایا۔ وہ بہت بیمار لگ رہے تھے۔ میں آپ کی بیٹی کو ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ شہزادہ ملکہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مایا کو آپ نے قید کروایا ہے؟ ہاں بالکل، میں اس کو ملکہ نہیں بننے دوں گی۔ مایا کی غیر موجودگی میں اس مایا کے بیمار والد کا ذمہ شہزادہ الیگزینڈر لیتا ہے اور اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مایا ایک قید خانے میں بند ہوتی ہے۔ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہزادہ الیگزینڈر بھی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، میرے بابا بہت بیمار ہیں۔ تم ایک معمولی پھل بیچنے والی لڑکی ہو، اب یہی تمہارا نصیب ہے، لیڈی زویلا مایا سے کہتی ہے۔ میں پھل بیچنے والی ہو سکتی ہوں لیکن خوددار ہوں۔ میں کسی کو اپنی توہین نہیں کرنے دوں گی۔ پھر اس قید خانے میں سڑتی رہو۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ شہزادہ ہر روز قید خانے کے باہر آ کر کھڑا رہتا، مگر ملکہ کے سخت حکم کی وجہ سے اسے اندر جانے سے روک دیا جاتا۔ اس سلطنت میں آڑو کے سرسبز باغات تھے
بیشتر لوگوں کا گزر بسر اسی سے ہوتا تھا۔ کچھ یوں ہوا کہ باغات سوکھنے لگے اور ریاست میں قحط سالی کا خوف بڑھنے لگا۔ لوگ بہت پریشان رہنے لگے۔ انہوں نے ملکہ کو تمام پریشانی سے آگاہ کیا۔ ملکہ کو اپنی سلطنت ڈوبتی ہوئی نظر آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ اکثر مایا کے پاس آیا کرتے تھے۔ مایا کو پھلوں سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ اکثر پھلوں کے پودوں کے لیے مختلف ادویات تیار کرتی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ مایا کے باپ کے پاس گئے اور کہا، ہمیں مایا کی بنائی ہوئی دوا کی سخت ضرورت ہے۔ مایا کے والد نے کہا کہ میری بیٹی تو ملکہ کی قید میں ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ اس بات کی خبر ملکہ تک پہنچی تو اس نے شہزادے کو بلوایا اور کہا، میں مایا کو رہا کر دوں گی اگر وہ ریاست کو قحط سالی سے بچا لے۔ شہزادے کو یقین تھا کہ مایا ضرور اس ریاست کو بچا لے گی۔ شہزادہ مایا کے پاس قید خانے پہنچا اور کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے تمہیں رہا کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ اور میرے بابا کیسے ہیں؟ مایا نے کہا، ہمیں آڑوں کے باغات کو ہرا بھرا کرنا ہوگا تاکہ ہماری سلطنت برقرار رہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک جڑی بوٹی اکٹھی کرنی ہوگی۔ اس طرح مایا نے جواب دیا۔ اس طرح مایا اور شہزادے نے مل کر تمام جڑی بوٹی اکٹھی کی اور ان تمام لوگوں کو جن کے باغات تھے ان کو دوا تیار کر کے دی، اور آہستہ آہستہ دوا نے اثر شروع بھی کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ تمام باغات ہرے بھرے ہونے لگے۔ ملکہ کو اپنے کیے پر بہت ندامت ہوئی۔ اس نے مایا اور اس کے والد سے معافی مانگی اور مایا اور شہزادے کی شادی کا اعلان کر دیا۔ وہ دونوں سرسبز باغات میں کھڑے تھے اور ان دونوں نے سچے دل سے ریاست کی خدمت کا عزم کیا۔ اس طرح مایا اور شہزادے نے اپنی نئی زندگی کا خوبصورت آغاز کیا۔